یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہیں نا، یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کی زبان پر حق بولتا ہے، جو اپنی خواہش سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے، ان کی زبان پہ وہی جاری ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں لا سفرا، ارے سفر کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ جاہل لوگ پتہ کیا کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں عموماً جو ہے وہ قافلے لوٹے جاتے تھے۔ جب قافلے لوٹے جاتے تھے، جب جو لٹ جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کنگال، جیبیں اس کی خالی، اکاؤنٹ اس کے خالی، یعنی اس کا اکاؤنٹ سفر کے مہینے میں صفر ہو جاتا تھا، صفر۔ تو انہوں نے اس بات سے بھی اس کو سفر کو منحوس مہینہ شمار کر لیا کہ کیونکہ اس میں ہم کنگلے ہو گئے۔ کئی لوگوں نے، جاہل جو لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں، کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا وہ اپنی مرضی سے سب کچھ جو ہے نا وہ موڈیفائی کرتے رہتے تھے، ترمیمیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی سال میں 2 سفر کے مہینے، کبھی محرم آگے کر دیا، کبھی پیچھے کر دیا، حج کو بھی کبھی آگے کر دیا، پیچھے کر دیا۔ اور پہلے بھی میں یاد کر چکا ہوں، اور آج جو نئے لوگ یہ سنیں گے یا جن کو یاد نہیں رہا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حج ادا کیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 ہجری میں حج کیا نا، حج پہلے فرض ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نہیں گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر آپ نے بھیجا تھا۔ وہ مسلمانوں نے پہلا حج ادا کیا حج فرض ہونے کے بعد۔ تو پتہ ہے وہ کس مہینے میں ہوا تھا حج؟ ذی قعدہ میں۔ وہ حج کب ہوا تھا؟ یاد کر لیں، ہو سکتا ہے کسی پروگرام میں آپ کو اسی پہ انعام مل جائے، اسی نیت سے یاد کر لیں۔ ملتے ہیں نا ایسے پروگرام کہ آؤ جی تمہیں میوزک بھی سناتے ہیں، عورتیں بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ تمہیں انعام بھی دیں گے، تو بندہ اپنا ایمان، اپنا تقوی، اپنا اسلام سب گھر چھوڑ جاتا ہے اور وہاں جا کے تو مجھے انعام ملے گا، کیونکہ بندہ لالچی، اپنی لالچ طمع ظاہر کرتا ہے۔ تو بہرحال ضمنی باتیں، یہ چٹکلے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، صرف یہ چوٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس کام کے لیے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو عزیزان محترم، ذی قعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حج کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب زمانہ اسی ترتیب پر واپس لوٹ آیا ہے کہ جس ترتیب پر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا تھا، کہ جب سے زمین و آسمان اللہ نے تخلیق فرمائے ہیں تب سے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ تو ان جاہلوں نے کوئی مہینہ آگے کر دیا، پیچھے کر دیا، کوئی ادھر کر دیا، کوئی ادھر کر دیا، کبھی سفر ڈبل کر دیتے، کبھی سفر پہلے لے جاتے، کبھی سفر آگے کر دیتے، اور اسی طرح محرم کو آگے پیچھے کر دیتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے بلکہ خود فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں لڑائیاں نہیں کرنی، جنگیں نہیں کرنی، اور وہ اپنے مفاد کے لیے کبھی 5 مہینے بنا دیتے تھے کہ اس دفعہ حرمت کے مہینے 5 ہیں، اور اعلان کرتے کہ جناب اعلان ہو رہا ہوتا وہاں مکے کی گلیوں میں کہ اس دفعہ ہمارے امیر نے کہا ہے کہ یہ 5 مہینے حرمت کے ہوں گے، اس دفعہ سفر آگے ہوگا پیچھے ہوگا، اس طرح کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا 10 ذوالحجۃ الحرام کو، تو آپ نے ذوالحج ہی میں حج ادا کیا، ذوالحج ہی میں حج ادا کیا، تو فرمایا زمانہ اپنی اسی ترتیب پر لوٹ آیا ہے جس ترتیب پر اللہ نے اسے تخلیق فرمایا ہے۔ تو اس وقت سے پھر حج ذوالحج ہی میں دوبارہ فکس ہو گیا کہ قیامت تک اب حج جو ہے وہ ذوالحجۃ الحرام ہی میں ادا ہوتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، ماہ سفر مظفر، اس کو منحوس نہیں جاننا، بھئی کیسے پتہ لگے گا ہم منحوس نہیں جانتے؟ کہ ہم نے کوئی نیا کاروبار کرنا ہو تو ہم اپنے عمل سے ظاہر کریں گے کہ ہم سفر میں بھی شروع کر سکتے ہیں، ہم محرم میں بھی شروع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اتفاق نہیں ہے، آپ کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے نیا گھر بنانا ہے یا اس کی انوگریشن ہے یا اس کے افتتاح ہے تو سفر کے مہینے میں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ پتہ ہے کیوں کرنا چاہیے؟ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب بات ہم کس چیز پر کر رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس، باہر والے بھی کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا نام سن کر دل کرتا ہے کہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لے۔ کیسے چومتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں سب نہ چومیں، اپنی مرضی ہے سب کی، جو چومنا چاہے چومے، جو نہیں چومنا چاہے نہ چومے۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے
لوگ اس لیے بھی سفر میں شادیاں نہیں کرتے تھے کہ جو شادی سفر میں ہوگی وہ صفر ثابت ہوگی. بندہ پوچھے جن کی شعبان میں ہوئی تھی ان کی طلاقیں نہیں ہوئی، جن کی ذوالقعدہ میں ہوئی ان کی طلاق نہیں ہوتی. طلاقیں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جعلی خلا بھی ہوتے ہیں، کیا کیا کچھ ہوتا ہے. یہ کسی مہینے سے خاص نہیں ہے. پیٹ میں درد کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے، صبح ہو سکتا ہے، دوپہر رات ہو سکتا ہے، کسی مہینے کسی تاریخ ہفتے کا محتاج نہیں. اب آپ کا یہ کنسیپٹ جو آپ سن رہے ہیں اور کلیئر کیسے ہوگا کہ ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، 1 سال گزرا، دوسرے سال حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ماہ سفر میں ہوئی تھی. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. سفر کے مہینے میں ہوئی. کامیاب رہی کہ نہیں رہی؟ اللہ نے ایسی اولاد عطا کی کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. ایسی اولاد کی جن کے لیے حضور نے سجدے لمبے کر دیے، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا ان کو وہ گود میں اٹھانے کے لیے، جن کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا. ایسی اولاد عطا ہوئی. تو اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو وہ شادی ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، آپ نے کی، اور اللہ نے اولادیں کیسی عطا کی. سبحان اللہ. سب سے پہلا جہاد جو ہوا وہ ماہ سفر کے اندر ہوا. اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد جس میں فتح چاہیے ہوتی ہے، اعلاء کلمت اللہ کرنا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہاد کا کام کرتے؟ اس میں یہ عمل کرتے؟ ہرگز نہیں. میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ماہ سفر میں ہوا تھا. مومنوں، جب آپ کے نبی سفر میں اپنا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم تو نہیں کریں گے؟ لڑکی والے یہ کہتے ہیں، لڑکی والے کہ لڑکے والے یہ کہتے ہیں وہ بڑے ہیں کہندے سن، وہ سیانے ہیں کہندے سن. یہ سارا وہ سیانے پھر سیانے رہے؟ بولیے، وہ سیانے نہیں رہے کہ انہیں علم نہیں تھا. کیوں نہیں تھا یہ ہمیں نہیں پتا، کہ انہوں نے توجہ نہیں حاصل کی، توجہ نہیں کی، جتن نہیں کیا یا کیا کیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نکاح ماہ سفر میں کیا، اپنی بیٹی کا نکاح کیا. اس کے علاوہ غزوہ خیبر میں فتح عطا ہوئی ماہ سفر کے مہینے میں. ذرا کنجوسی چھوڑ کر اونچی آواز سے اللہ کا میں چاہتا ہوں جتنی دفعہ آپ سبحان اللہ کہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کے نام کا درخت جنت میں لگتا رہے گا. اور معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا نبی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہیے جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے. یہ جتنی دفعہ بھی اللہ کی تسبیحیں بولیں گے اللہ ان کے لیے وہاں درخت لگاتا رہے گا. ارے ہمارے باغات جنت میں ہوں اور ہم جہنم میں سڑ رہے ہوں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ بھئی جہاں ہماری پراپرٹی ہے وہاں ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اللہ نے زمین و آسمان کس کے لیے بنائے؟ حضور کے لیے، حضور کی خاطر. تو پھر اللہ نے کہا کہ سب کچھ جو بنایا محبوب، زمین تو نے دیکھ ہی لیے، آج تجھے تیرے خزانے میں آسمانوں میں بھی دکھاتا ہوں، عرش کو تیری گرد راہ بناتا ہوں. تجھے وہ فرشتے، وہ قدسی جو شروع سے تیرے دیدار کے محتاج ہیں وہ بھی ترسے پڑے ہیں، آج سارے رسے سجا دیتا ہوں، تیرا دیدار ان قدسیوں کو بھی کرا دیتا ہوں. ان کو دکھایا گیا. تو حضور کی وہ میراث تھی نہ، تو حضور دیکھنے گئے، سروے پر گئے، وزٹ پہ گئے. تو جب ہمارا جنت کے اندر باغ ہوگا یا ہمیں اللہ نے جو الاٹ کیا ہوگا تو ہمیں اللہ وہاں بھیجے گا نہیں؟ ضرور بھیجے گا انشاءاللہ. کیوں نہیں؟ اتنے مایوس ہیں کیا ہم؟ مایوسی گناہ ہے. مایوسی کیا ہے؟ ہاں جی. اس کے علاوہ حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثمامہ بن عفال رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب صحابہ نے اسی ماہ سفر کے اندر اسلام قبول کیا. یہ خوشی کی بات ہے، یہ نہیں ہے. تو سفر میں نحوست تو کوئی نہ آئی، خوشیاں ہی خوشیاں آئیں. غزوہ خیبر اس میں فتح ہوئی. اس کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 27 سفر کو لشکر ترتیب دے کر روانہ کیا گیا. مہینہ کون سا تھا؟
سفر کا، جسے صحابہ نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہے یا امیر المومنین، ابھی وہ لشکر جو حضور نے ترتیب دیا ہے ابھی تازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، تو آپ وہ لشکر نہ بھیجیے۔ آپ نے کہا کہ درندے میرے چتھڑے نوچ کر لے جائیں، صدیق اکبر وہ لشکر روانہ کر کے رہے گا جس کا فیصلہ میرے نبی نے فرما دیا۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا، یہ کون سا کوئی واجب ہے، یہ کون سا کوئی فرض ہے، داڑھی ہے کون سی کوئی فرض ہے، کون سی کوئی واجب ہے، فلاں کام ہے نا دائیں ہاتھ سے کھانا پینا کون سا کوئی فرض ہے، اینو وڈ دئیے۔ جس نے حضور کے سامنے کہا تھا نا کہ میں دائیں سے کھا نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو واقعی نہیں کھا سکتا، اس کا شل ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا۔ تو ہم سنتوں کو حقیق جاننا شروع ہو گئے ہیں، اور 17 رکعتیں ہیں جی دن میں 17، بس اس کے علاوہ فالتو ہے۔ اللہ معاف فرمائے، حضور جو عبادات شوق سے کریں، محبت سے کریں اور اس پر بشارتیں دیں، جو اصل کی 4 سنتیں پڑھے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، حضور اتنی بڑی بشارتیں دیں اور ہم کہیں یہ کون سی کوئی لازم ہے، یہ کون سی کوئی موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بارے میں کہیں جو یہ 2 نفل اشراق کے پڑھے گا اللہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم کہیں وہ فرض نہیں پڑھے جاندے تھے اسی اشراق نو کی کرنا، کئی نوجوانوں کو بچوں کو اشراق کا نہیں پتا ہوگا میں کون سی بات کر رہا ہوں۔ اشراق ایک نفلی نماز ہے جو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد ایک نیزے تک یعنی 6 7 8 فٹ کا نیزہ ہوتا ہے، اتنا جب سورج طلوع ہونے کے بعد سن رائز کے بعد اتنا بلند ہو جائے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں۔ فرمایا جو یہ نماز پڑھے گا اس پر ہمیشگی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، یہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں پر لازم تو نہیں کیا کہ یہ مصیبت میں مشقت میں نہ پڑ جائیں، لیکن رغبتیں بتا دیں، آپ کو شوق دلا دیا۔ اوابین کی نماز، عمر میں اضافہ چاہتے ہو، رزق میں برکتیں چاہتے ہو، گناہوں کی بخشش چاہتے ہو، مغرب کے بعد 6 نفل پڑھو اللہ یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ چہرے کا نور چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو تو 4تھی نفلی نماز جو حضور پر تو فرض تھی ہمارے لیے نفل ہی رکھی گئی، وہ تہجد کی نماز ہے کہ نفس پر ضرب مارتے ہوئے، کاری ضرب لگاتے ہوئے، نیند کو چھوڑ کر دنیا اگر جنت کا راستہ آسان کرنا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں، الناس فی النیام، لوگ نیند میں ہوں، وانت فی القیام، اور تو قیام میں کھڑا ہو، تجھے چہرے کا نور بھی عطا ہو جائے گا، قبر کی روشنی بھی عطا ہو جائے گی۔ یہ نفل نمازوں کے فضائل ہیں کہ سنتوں کے غیر موقدہ کے، موقدہ کے، پھر واجب کے، پھر فرض کے اتنے بڑے فضائل کہ جناب ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور ہم یہ کہتے رہے یہ کون سا لازم ہے، یہ کون سا جناب۔ اور صحابہ کی اسٹریٹجی دیکھیے، انہوں نے حضور سے کیا سیکھا تھا۔ صحابہ کی طرح ہمیں مومن بننے کا کہا گیا کہ ایسے مومن بنو، اور ان کی کیا ان کا ایمان کی کیفیت کیا تھی کہ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ہمیں نوچ کر لے جائیں، ہماری بوٹی بوٹی اتار کر رکھ دیں، درندے بھیڑیے، لیکن میں وہ کام کرنے سے باز نہیں آؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا پروانہ ہمیں دے چکے ہیں۔ تو ایسا ان کا جذبہ تھا، اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ 711 ہجری میں اسود عنسی قذاب کو جناب واصل جہنم کیا گیا، سفر ہی کا مہینہ تھا، مدائن فتح ہوا، سفر ہی کا مہینہ تھا۔ ایوان کسرا میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جب فتح ہوئی اور عراق کی سرزمین پر قائم کیا جانے والا یہ پہلا جمعہ تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ادا کیا، اور وہ بھی مہینہ ماہ سفر ہی کا تھا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آذربائیجان یہ ملک کا نام ہے، پتہ نا آپ کو، یہ سفر 22 ہجری کے اندر اسلام کے زیر نگین آیا تھا۔ اور آپ جس ملک کی سرزمین پر بیٹھے ہیں یہ ملک پاکستان، خداداد ملک جس کا حشر نشر کرنے پر ہم تلے ہوئے ہیں۔ عوام اپنے لیول پر حشر نشر کر رہے ہیں اور بڑے اپنے لیول پر کر رہے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس کی شکر گزاری اللہ کی کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے جو شام والوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، کہیے الحمدللہ۔ جو انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے
ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. جو کشمیر والوں کے ساتھ، جو برما والوں کے ساتھ ہوا، جو غزہ والوں کے ساتھ ہوا، جو افغانستان والوں کے ساتھ ہوا، جو ایران والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مولا تیرا شکر ہے. ہم نے تو 80 سال سے سکون کی ہواؤں میں ہی سانس لیے ہیں، یہیں سے جائیدادیں بنائی ہیں، یہیں سے بلڈنگیں بنائی ہیں، یہیں سے ڈگریاں حاصل کی ہیں، یہیں سے ملیں لگائی ہیں، یہیں سے گاڑیاں بنائی ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ کہنے کی بجائے اب لوگوں کی زبان پر ہے پاکستان ہے نا، یہ جو الٹا کا یہ پاکستان ہے حضور، یہ پاکستان ہے، پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. کہتے بھی ہو پاکستان، پاک سرزمین، اور اندر اس کو غلازستان ثابت کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ارے اتنے رونے کی بجائے، نہ شکریہ کرنے کی بجائے، اندھیروں پر ماتم کرنے اور نوحے کرنے اور سینے پیٹنے کی بجائے اپنے اپنے حصے کا چراغ جلائے چلو، انشاءاللہ روشنی بہت ہو جائے گی. حکمران چور ابن چور ہے تو ہم تو چور نہ بنے. ہم اپنی جگہ پہ چھری الٹی سیدھی کر کے جناب بغیر تکبیر کے پھیری جا رہے ہیں، باز کوئی بھی نہیں آ رہا. وہ ریڑی پہ کھڑا ہوا بندہ ہو، وہ جناب کوئی ڈرائیور ہے، وہ کوئی دکاندار ہے، وہ کوئی حاجی صاحب ہیں، وہ کوئی عالم صاحب ہیں، وہ کوئی وکیل صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، چھرا سب کا ہی تیز ہے الا ماشاء اللہ، جسے اللہ بچائے، جو خود بچنا چاہے. تو ایسے قومیں کبھی ترقی بھی نہیں کرتی، عزت بھی نہیں پاتی، ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں ہوتی ہے. جب آپ اپنے ساتھ، ہم اپنے ساتھ لویل نہ ہوں، سنسیئر نہ ہوں، مخلص نہ ہوں، اپنی زمین کی توہین خود کریں. ہمارے یہاں سے جا کے بھکاری پورے ملک والوں کے منہ پر کالک ملے، وہاں چوریاں کرتے پکڑے جائیں، ڈنکیاں لگاتے پکڑے جائیں، وہاں جناب طواف کعبہ کرتے ہوئے لوگوں کی بیلٹیں کاٹتے پکڑے جائیں، یہاں گروپ لیڈر ایجنٹ جو ہے وہ پورے کے پوری کھیپ وہاں منگتوں کی لے جائیں، ہم جا کے جعلی ڈگریاں لے کر وہاں باہر جائیں، ہم جناب غلط لوگوں کے جناب زمین پر لٹا کے گردے بیچنے شروع کر دیں، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے وکیل، ہمارے جج ناانصافیاں کریں، ہمارے عالم مسجد و محراب کی خود توہینیں کرنا شروع کریں، تو بتائیے عزت کبھی آپ کے نصیب میں ہمارے آ سکتی ہے؟ نہیں. تو ہم سب کا ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے کہ ہم سب کو ٹھیک کر لینا، ہم کر سکتے ہیں. سب سے آسان ٹھیکہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹھیکیدار خود بن جائیں اور نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ایسے کرنے کی بجائے، ایک انگلی کسی کی طرف اٹھانے کی بجائے دیکھنا ہے کہ 3 انگلیاں تو مجھے ہی کہہ رہی ہیں. بھائی اپنا آپ دیکھ، اپنے گریبان میں دیکھ، تو ان کو تو کہہ رہا ہے، تو کیا ہے؟ یہ 3 انگلیاں ادھر اشارہ کر رہی ہیں. تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، میں ایماندار بن جاؤں، میرے عقیدے صحیح ہو جائیں، میرے اعمال صحیح ہو جائیں، میرا کردار صحیح ہو جائے. ہم میں سے ہر بندہ یہ نیت کر لے اور ارادہ کر لے، تو بتائیے یہ جو 1000 بندہ یہاں کروں دیش بیٹھا ہوا ہے، جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس 1000 کے ساتھ 5000 بندہ اور ہے جو گھروں میں بیٹھا ہے، انہی کے ساتھ، انہی 1000 کے ساتھ دفتروں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں ہزاروں بندے اور ہیں. یہ کسی کے لیڈر ہیں، کسی کے افسر ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے سسر ہیں، کسی کے پڑوسی ہیں، کوئی کسی کا پیر ہے، کوئی کسی کا منٹور ہے، کیا کچھ ہے. اگر ہم ٹھیک ہو جائیں اور یہی ٹھیک والا ہم آگے نظریہ دینا شروع کر دیں، تو بتائیے کتنا بڑا ہم کام کر جائیں گے. ہم قبروں میں پہنچ جائیں گے اور اپنے لیے علم نافع پھیلا کر، اور ہم داغ ڈال جائیں گے، داغ بیل ڈال جائیں گے، بنیاد رکھ جائیں گے کہ اللہ جب ہم سے سوال ہوگا تم کہیں گے مولا میں اپنے حصے کا کام کر کے آیا ہوں، پیچھے اسلام نافذ ہوا کہ نہیں ہوا یہ مجھے نہیں پتا، تو جانے، تیری زمین تیرے بندے تھے، جو تو نے مجھے کہا تھا تو نے تیرے نبی نے، میں وہ کر کے آیا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. تو بتائیے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اور یہ جو بدشگونیاں ہیں، غلط عقائد ہیں، توہمات ہیں سفر کے مہینے کے بارے میں، اللہ ہمارے ذہنوں سے اسے نکالے اور ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.